تو جہاں اطاعت فرما برداری کا معاملہ آئے گا وہاں قرآن مرد کو بولو اوپر رکھتا ہے. جہاں معاملہ آئے گا رحم کا، اخلاق کا، جو عورت کمزور ہے اس سے آپ چنگیز خان کی طرح بات نہ کریں، تو پھر وہاں اللہ نے عورت کو کیا رکھا ہے؟ اوپر. رحم کا معاملہ آئے گا نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام جب سفر کر کے پہنچے مدین کی طرف تو مرد پہلے بالٹیوں سے پانی نکال رہے تھے، کنویں سے، وہ ڈول سے نکال رہے تھے نا. وَلَمَّا بَلَغَ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بہت بڑی پبلک ہے جو اپنے جانوروں کے لیے کنویں سے پانی نکال رہی ہے. اور وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو بچیوں کو دیکھا دور کھڑی ہوئی ہیں کہ مردوں کے مجمع میں ہم نہیں گھس سکتے. حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا. اب حضرت موسیٰ کس کا خیال کر رہے ہیں؟ عورت کا. کیوں؟ اس کا معاملہ رحم سے ہے، رحم سے. یہ ان کو ٹینشن ہوگی، مرد جب تک فارغ ہوں گے ان کے لیے کیا ہے؟ حرج ہے. تو یہاں لیڈیز کیا ہیں؟ فرسٹ ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے یہاں عورت کا احترام ہے کہ بھائی وہ تو نالائق لوگ تھے، ان کو خیال نہیں ہوا کہ بیچاری دو بچیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں اتنی دیر سے، ہم مرد ہیں مسٹنڈے ہیں، ہم تو برداشت کر سکتے ہیں، ان کو پہلے فارغ کرو، ان کو ڈول میں پانی ڈالو اور چلو بھائی جاؤ. یا تو ہوتا نا برابر تعداد ہوتی تو بھئی ایک بندہ ادھر سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ لیڈیز کی تعداد زیادہ آدمی کم تو آدمیوں کا نمبر ہی نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ پھر بندے پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے. جی ہاں، ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو کہہ رہے ہیں لیڈیز کو پہلے بلاتا ہے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، بخار بڑھ جاتا ہے. بھائی بتا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا بھائی. تو نہیں، خیر ڈاکٹروں میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی لائن الگ ہے، آدمیوں کی الگ ہے، تو وہ ایک بندہ یہاں سے ایک بندہ یہاں سے، میں نے جو دیکھا ہے اس طرح چل رہا ہوتا ہے. خیر تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ بھائی ان خواتین کو پانی پہلے پلا دیا، جا کے خود ان کے لیے پانی نکالا، ان کو پلایا. اگر وہی دو لیڈیز کی بجائے دو بندے ہوتے تو شاید حضرت موسیٰ یہ کام نہ کرتے کہ دوسرے بندوں کی طرح تم بھی اللہ کے ہی بندے ہو بھائی، یہ بھی اللہ کے بندے، یہ گھسے ہوئے ہیں تو تم بھی جاؤ زور بازو آزماؤ. تو جہاں رحم کا معاملہ ہوگا وہاں عورت کو ترجیح دی جائے گی. جہاں اطاعت کا اور ویسے جرنلی درجہ بندی ہوگی تو اسلام کس کو ترجیح دیتا ہے؟ یہ یورپ نے ایک طرف جھکاؤ کر لیا ہے. پہلے ان کے ہاں خواتین کے حقوق ہی نہیں تھے، جب حقوق دیے تو ان کو باپ بنا لیا. بس آدمیوں کے حقوق کیا ہو گئے؟ کوئی اوقات ہی نہیں ہے آدمیوں کی، اس کی وجہ سے آدمی کسی کام کا نہیں رہا وہاں. تو لیکن اس کا نقصان بہرحال عورت کو ہی ہوا کہ آدمی نے پھر عورت کو ایک عیش کا ذریعہ کے طور پہ استعمال کیا کہ اپنی خواہش پوری کرو اور پتلی گلی سے نکلو. بس وہ نقصان بالآخر عورت ہی کا ہوا. جیسے آپ کی جو اولاد ہوتی ہے آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں، میرا بچہ ہے اس کے لیے لڑتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتا چلے یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ تو میرا باپ پیدا ہو گیا، غلطی سے اس دفعہ کیا پیدا ہوا ہے؟ شروع کے 3 تو بچے ہوئے تھے، یہ چوتھا کیا ہو گیا؟ یہ پیدا مجھ سے ہوا لیکن یہ غلطی سے باپ پیدا ہو گیا ہے. پھر آپ محبت دو گے اس کو؟ وہ لگا یار یہ تو مجھے ہی بیچ کے کھا جائے گا کل، یہ میں اس کو اتنی محبت دے رہا ہوں، اتنا خرچ کر رہا ہوں، میری چلے گی اس پہ بالکل بھی نہیں، اس نے کچھ بھی میری اطاعت نہیں کرنی ہے. پھر آدمی ہاتھ کھینچ لیتا ہے، پھر ریزرو رہتا ہے، پھر آدمی کہتا ہے بس ظلم نہ ہو اتنا کافی ہے، زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں لوگ فری کرا رہے ہیں نا اولادوں کو، کروڑوں روپے انویسٹ کر رہے ہیں، یار میرے بچوں کے کام آئے گا، میں مر جاؤں گا کون کھائے گا، بچے کھائیں گے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، فکر کرتے ہیں نا لوگ. بچوں کی تعلیم، ایجوکیشن، بہت کچھ ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، بیگم کے نام پراپرٹیاں ہو رہی ہیں، میں مر گیا، یہ بیچاری کہاں جائے گی. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ میری بیگم اصل میں میرا شوہر ہے، اس کو مجھے طلاق دینے کا ہر وقت حق حاصل ہے کورٹ کے ذریعے، تو پھر آدمی نہ کروڑوں کی جائیداد اس کے نام کرے گا، ریزرو رہے گا، نہ گولڈ دے گا. اس کہے گا بھائی اگر میں نے یہ سب کچھ دے دیا اور کل یہ ٹھینگا دکھا کے چلی گئی، جیسے کہ بہت سے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مرد نے کیا کیا، اپنی بیگم کو 1 کروڑ کا پلاٹ دے دیا، بیگم صاحبہ 2-4 دن کے بعد ان کو اب سلیم اچھا لگ رہا ہے، صحیح ہے نا، اور آپ سلیم نہیں تھے، دعاؤں میں مانگا بھی انہوں نے سلیم کو تھا، غلطی سے وسیم مل گیا ان کو. اب کیا ہوگا؟ 1 کروڑ بھی آ گئے. تو وہ کیا کرتی ہے؟ سب نہیں کرتی، جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ نہیں کرتی، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا کرے گا بھائی؟ جا کے وہ خاتون فوراً کورٹ سے خلا لے لیتی ہیں، ایکچولی میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. وکیل سے رابطہ کرتی ہے، 1 کروڑ میں چند ہزار وکیل کو دے دو جو ملے، آپ اسی خلا بھی اسی پیسوں سے لے رہی ہے جو میاں نے دیے. سمجھ میں کیس بھی انہی پیسوں سے ہو رہا ہے جو کس نے دیے؟ میاں نے دیے. تو میاں کیا کرتا ہے؟ میاں بیچارہ مکھنچو، اب کورٹ نے خلا دے دیا، دے دیتی ہے کورٹ خلا، اس کے لیے میاں کا مکھنچو ہونا ضروری نہیں ہے. جنرل مشرف نے اپنے لیے ایک عذاب تیار کیا یہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے، پوری نسل برباد کر کے چلے گئے جناب جنرل مشرف صاحب، ایسا قانون پاس کر دیا نا، بیڑا ہی غرق کر دیا.
اور نہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے. دینی تحریکیں، دینی تنظیمیں بھی چپ بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ دینی تنظیموں کی مغفرت فرمائے بھائی. 2-4 نعرے ہیں جن پہ ووٹ ملتا ہے تو وہ لگا لیے جاتے ہیں، کیونکہ قوم کو ان مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. قوم کے منجن 2-4 چیزیں ہیں، وہ منجن بکتا ہے، قوم میں 2-4 وہ باتیں کریں، لوگ ایک دم کیا آ جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے. کائنڈلی ابھی میں پھر اس طرف نہیں جاؤں گا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے اب آپ نے 1 کروڑ روپے دے دیے بیگم کو، کل بیگم کی نیت بدل گئی، کورٹ میں جائے گی، مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے. کیوں پسند نہیں ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے میں نے کیا کچھ نہیں کیا بیگم کے لیے، میں نے یہ دیا، میں نے وہ دیا. کورٹ کہے گی مہر واپس لے، ٹھیک ہے نا، 25,000 جو مہر رکھا تھا نا، 25,000 ہی چل رہا ہے آج کل. وہ کہہ رہا ہے وہ تو 5 سال پہلے 25 کی تو جج صاحب اب کیا اوقات رہ گئی ہے. وہ لے پتلی گلی سے نکل. 25,000 آپ کو واپس ملیں گے اور اس 25,000 لے کے آپ کی بیگم کسی اور کو مل جائے گی. وہ 1 کروڑ کا پلاٹ بھی گیا اور بچے بھی گئے. جو آپ نے میرا بیان سن کے 2 بچے پیدا ہو گئے تھے، آپ کہیں گے کاش میں مفتی صاحب کا بیان نہ سنتا، یہ 2 کمبخت بھی پیدا نہ ہوتے تو آج میں آزاد ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ 2 پیدا ہو گئے، وہ بھی گئے، ان کا خرچہ بھی آپ کے ذمے لگ گیا، بیگم کا خرچہ بھی آپ کے ذمے سمجھتا ہے کہ نہیں اور اگر ان میں کوئی چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے تو 2 سال کے لیے آپ گئے، اماں کو بھی پالو، اس کے بچے کو بھی پالو، بچہ آپ کے پاس نہیں رہے گا. پھر وہ اماں آپ کے بچے کو آپ کے خلاف ورغلائے گی، کیونکہ اس اماں کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے خلا لیا ہے. بچہ بڑے ہو کر پوچھے گا اماں میرے ابا میں کیا خرابی تھی جو تو نے اس سے علیحدگی لی. اماں اس کا دماغ بھرے گی، تیرا باپ چور تھا، تیرا باپ لڑکیوں میں انوالو تھا، تیرا باپ خرچہ نہیں دیتا تھا، تیرا باپ جنگلیوں کی طرح مارتا پیٹتا تھا. ایسا اس کو بغض بھر دے گی. وہ بچہ جب 18 سال کا ہوگا تو کورٹ کہے گی اب آپ اپنے بچے سے جب چاہیں مل سکتے ہیں. بچہ کہے گا میں ایسے ظالم آدمی سے کبھی نہیں ملوں گا جو مجھے کبھی پوچھنے نہیں آیا. حالانکہ باپ کو پتا ہے میں اگر پوچھنے جاؤں گا تو اس کی اتنی بھاری قیمت دینی پڑے گی مجھے. کورٹ کہے گی اس کا 1 مہینے کا خرچہ وہ ٹھیک ٹھاک ڈالا جاتا ہے مرد کے کندھوں پہ. نمبر 2 اس کو کورٹ میں لانے لے جانے کا خرچہ بھی تو دے گا. اور ماں ساری زندگی اس کا دماغ تیرے خلاف چلاتی رہے گی. خان سامے سے بدتر تیری زندگی ہوگی. تو کہے گا کاش میں کتا بن جاتا کراچی کا، میں یہ حشر نہ دیکھنا پڑتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ابھی تو گزری نہیں ہے، گزرے گی تو پتہ چلے گا. اور پوری دنیا میں بدنام کرے گی آپ کو. وہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں عورت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. نا اگلی نسل والی عورتوں کا بیڑا غرق. جب چند ایسے اور واقعات ہوں گے کہ وسیم کے ساتھ ایسا ہوا، غفار کے ساتھ ایسا ہوا، ستار کے ساتھ ایسا ہوا، پھر لوگ کہیں گے یار عورت رکھیل کے طور پہ رکھ لو، بہترین نعمت ہے انٹرٹینمنٹ. ایسی بیوی بنا کے نہ رکھو جیسی ہمارے باپ دادے بولو رکھا کرتے. ایسے نہ کرو، رکھیل کے طور پہ ٹھیک ہے اپنی خواہش پوری کرو، جائیدادیں نام کر دینا، اس کے لیے زندگی نشاور کر دینا، یہ کام نہیں. بچے بھی روکو، کیونکہ بچوں کی ضرورت عورت کو جتنی ہے مرد کو اتنی نہیں ہے. ضرورت تو اس کو زیادہ ہے. آدمی کہتا ہے چھوڑو میں بغیر اولاد کے گزارا کر لوں گا. نقصان تو ہے اس کو بھی ہے، لیکن بڑھاپے میں عورت کو جتنی بچوں کی ضرورت ہے آپ کو نہیں ہے تو یہ سارا سیٹ اپ برباد ہوگا. پھر وہی ہوگا کہ گرل فرینڈ سیٹ ہے یا خفیہ نکاح ٹھیک ہے. لوگ خفیہ بھی نکاح اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یار کل پتہ نہیں کیا مصیبت بن جائے ہمارے لیے. اسلام نے کتنا اچھا بتایا کہ عورت آئے گی اپنی مرضی سے، جا اپنی مرضی سے نہیں سکتی. طلاق کا حق مرد کے پاس ہے. اس کی وجہ سے مرد کو یہ احساس ہوتا ہے یہ میری ہے. یہ کس کی ہے؟ میری. جو اپنی چیز ہوتی ہے اس پہ انسان خرچ کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے اس سے. چند واقعات ظلم کے ہوتے ہیں میں مانتا ہوں، لیکن ان چند کی وجہ سے پورا قانون نہیں چینج ہو سکتا. کیا آپ سسٹم ہی چینج کر دو پورا کہ جی وہ فلاں نے اپنی بیوی پہ اتنا ظلم کر رہا ہے، فلاں اتنا ظلم کر رہا ہے تو عورتوں کو بھی اختیار دے دیا جائے طلاق کا؟ بھائی چند لوگ کر رہے ہیں نا، پوری قوم تھوڑی کر رہی ہے. آپ اختیار ساری قوم کو دے رہے ہو، بیڑا غرق ہو جائے گا یہ تو. اور کتنی خواتین ہیں جو خلا لے لیتی ہیں اس کے بعد پچھتاتی ہیں ہوا کیا میرے ساتھ. مرد کہتا ہے دفع ہو یہاں سے. تو سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟ جب خدا نے قانون بنایا ہے، مرد میں برداشت زیادہ ہے، وہ اتنی آرام سے نہیں دیتا طلاق. اس میں قوت ہے، اللہ نے برداشت تبھی تو نہیں دے رہے نا. زیادہ تر تو نہیں دے رہے الحمدللہ. کیسے کیسے جھگڑے ہوتے ہیں نہیں دیتے. آپ وہ کیسز دیکھتے ہو جو جن میں ڈیورس ہو رہی ہے، جو جن میں نہیں ہو رہی ان کی تعداد ہونے والے سے بہت زیادہ ہے. 1% لوگ بھی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں جو طلاق دیتے ہیں الحمدللہ. لیکن جو خلا کے کیسز آ رہے ہیں نا وہ 1% سے کئی گنا زیادہ ہیں. تو سارا سیٹ اپ برباد ہونے والا ہے، لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے. خیر تبھی ہم کہتے ہیں یار دینداروں سے نکاح کرو، جن کو یہ ہو کہ وہ شریعت کی پابند ہو. وہ عورت وہ کہیں سے اس کو پتا ہو کہ بھائی میں نے جانا علماء کی طرف ہے، وہ بتائیں گے نکاح کیسے ختم ہوگا. خیر ہم کہاں نکل گئے؟ تو ہم تو چچا ماموں خالہ کی بات کر رہے تھے. تو اللہ میاں نے جہاں درجہ بندی
بندی کی بات کی ہے تو ابا کو پھر پہلے ذکر کیا، اماں کو بعد میں۔ درجہ بندی میں یہ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ابا اور اماں کا گھر میں اختلاف ہو جائے تو آرڈر کس کا چلے گا؟ بول لو نا، ابا کا چلے گا۔ اماں سے بدتمیزی نہیں کر سکتے، ابا سے بدتمیزی کا گناہ جتنا ہے اماں سے بدتمیزی پہ 3 گنا زیادہ گناہ ملے گا، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاق سے۔ لیکن سربراہ گھر کا کون ہے میرے بھائی؟ ابا ہیں۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ سربراہ کون ہے؟ ابا۔ اچھا میرے بھائی ایسا ابا کہاں سے لبا؟ پنجابی میں کہتے ہیں، پنجاب والے کہتے ہیں ایسا ابا کہاں سے لبا۔ تو پھر رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بیان کی ہے، سارے رشتے بہت محترم ہیں، خالہ، چچا، پھپھی، ماموں، بہت اچھے رشتے ہیں، محرم رشتے ہیں، ان سے زندگی میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ جن رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ اسلام میں بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں، آپ کے محرم کہلاتے ہیں، وہ ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو ان میں بھی اللہ نے ابا کے بھائی، ابا کو پہلے، اماں کے رشتوں کو بعد میں، پھر ابا میں بھی ابا کے بھائی کو پہلے، ابا کی بہن کو اس کے بعد، پھر اماں کا بھائی، پھر اماں کی بہن۔ اب ایسا نہ ہو آپ جا کے نمبر لگانا شروع کر دیں، ٹوکن دینا شروع کر دیں ابا اماں کو۔ یہ میں ویسے ہی جنرل نالج کے لیے، جب تک ٹکراؤ نہیں ہوگا تو سب کے حقوق برابر ہیں۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، حدیث میں آتا ہے کہ خالہ بھی ماں جیسی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، شاید انہوں نے یہ کہا کہ میں زیادہ خدمت نہیں کر سکا تھا، تو اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کر، کیونکہ ماں کے بعد خالہ کیا ہے؟ ماں کے قائم مقام ہے۔ اسلام میں حکم بھی یہی ہے کہ ماں اگر مر جائے تو بچہ اس خالہ کو ملے گا، نانی اگر نہیں ہے نا تو بچہ کس کو ملے گا؟ خالہ کو، کیونکہ ماں کی جگہ کون سنبھال لے گی؟ خالہ سنبھال لے گی۔ اگر وہ ان میرڈ ہے، میرڈ ہے تو پھر شوہر کے رشتہ داروں میں شادی کی ہے تو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا، کیونکہ خاندان سے باہر نہیں جا سکتا بچہ۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور اب اسلام کہہ رہا ہے بچہ خاندان سے باہر نہیں جا سکتا۔ اب خلا کے بعد عورت بچہ لے کے امریکہ میں شادی کر لے، وہاں لے جا سکتی ہے، یعنی آپ کے بچے اجنبی مرد، آپ کی بیٹیوں کو بھی اجنبی مرد پالے گا۔ سمجھتا نہیں ہے نا؟ آپ کی بیٹیوں کو پالے گا کون؟ اجنبی مرد، اس سے بھی نہیں چھنوا سکتے آپ بچہ، بیٹی بھی نہیں چھنوا سکتے۔ تو میرے بھائی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، جن کے ساتھ یہ حالات ہوئے ہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اسمبلیوں میں سب مہنگائی مہنگائی، وہ بھی ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی مسئلہ نہیں ہے، وہ غیرت پہلے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ غیرت کے سودے ہو رہے ہیں۔ تو بھائی ہم کیا بات کر رہے تھے؟ تو بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنے پیغمبروں کا تذکرہ کیا، سب نے ایک دعوت دی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے۔ تو کیا مطلب؟ اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دو؟ اللہ کے حوالے کر دو۔ پھر اللہ سے پوچھو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، پھر جو صحیح ہے اللہ کے آرڈر پہ اس کو پورا کرنا شروع کر دو، جو غلط ہے اللہ کے آرڈر پہ اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں۔ انسان پہ نا غفلت کے پردے پڑتے ہیں، انسان کی ہر وقت کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ کو جس سے محبت بھی ہے اس کے معاملے میں بھی آپ کی کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ کبھی آپ کو بڑا یاد آ رہا ہوگا، وہ کبھی بالکل بھی یاد نہیں آ رہا ہوگا، کبھی آپ کا دل چاہے گا میں اپنی جان نچھاور کر دوں، کبھی آپ کا دل چاہے گا میں اس کو لفٹ کیوں کراؤں۔ یہ ہوتا ہے نا، ایک جیسی کیفیت نہیں رہتی۔ تو اللہ کے معاملے میں بھی یہی ہے، ہم جب اللہ پہ ایمان لے کر آئے، کبھی کبھار بڑی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، یار اللہ کے ایسے احسانات۔ ہاں، میں جو اصل بات کر رہا تھا نا وہ کر کے پھر ادھر آتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آزاد وہ ہوتا ہے جو اپنا کھاتا ہے اور اپنا، یہ پکڑ کے رکھنا کہ یہ جو بات جہاں سے چھوڑی ہے نا، کیا بات چھوڑی تھی بتاؤ؟ کیا جتنا کھاتا ہے وہ تو میں کر رہا ہوں نا، اس سے پہلے جو بات کی ہے میں نے، جو پاؤز کیا ہے وہاں پہ آ کے، اپنا کھاتا ہے اپنا پیتا ہے، تو یہ تو مجھے یاد ہے نا۔ غلام یار آپ لوگ بہت نیک لوگ ہو یار، یہ تو میں کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا، بات یہ کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا میرے دماغ سے بھی نکل گئی۔ ہاں، سارے پیغمبروں نے ایک دعوت تو دیا۔ ہاں، میں یہ بات کر رہا تھا کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو بھی ہر وقت یاد نہیں رکھتا، غفلت کے پردے پڑتے ہیں اس کے اوپر۔ تو اللہ میاں سے بھی ہمیں جب محبت ہے، ہر انسان کو ہوتی ہے اور خاص طور پہ ہر مسلمان کو، تو یہ کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی، یہ چینج ہوتی ہے۔